چاند شہزادے لاڈلے بیٹے بیٹھ جائیں، آواز نہ آئے، شہزادے ہیں، میٹھے بیٹے ہیں، بچے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، بچوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، بچوں کے ذمہ کوئی گناہ، وہ فرشتے ہیں، ان کو آگے ہونا چاہیے تھا، پر ہمیں جو دین سکھایا گیا اس میں بچے غریبوں کو پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، میرے شہزادے بیٹے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ اکثر جگہوں پہ دیکھیں علماء کرام بتاتے ہیں یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ کون سا؟ رحمت والے مہینے میں رحمت کی بات ہونی چاہیے، ہے ہی رحمت والا۔ فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اتنے لوگ بخشے جائیں گے، دوسرے سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یہ میری لاڈلی ٹیم ہے، ان گلیوں میں، ان بازاروں میں میرے باپ دادا نے نہ جانے کتنے قدم لگائے ہوں گے۔ میں نے ویسے جمعے پڑھانے چھوڑ دیے اور بند کر دی، فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں، بات میرے پیر بھائیوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی، تو خود بھی بوڑھا ہو گیا، یاداشت کام نہیں کرتی۔ یہ بڑے عرصے کے بعد، یہ میرا ایک بہت لاڈلا گھرانہ تھا، حج صاحب کے دو بڑے قریبی دوست تھے، چودھری عبدالرؤف چیمہ صاحب تھے، ساڑھے بھائی الیاس باجوہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میرے خیال میں میری آخری ملاقات کوئی سائیاں والا کی طرف کے ادھر کوئی گاؤں تھا، رات کو وہاں کو میلاد کی محفل تھی، میں بھی گیا، قبلہ باجوہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بلایا تھا، رات کو ضد کرنے لگے لے جو، میں نے کہا نہیں جی میں رات واپس چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے ہم رات کو 2-2:30 بجے نکلے، گھر آ گئے، سویرے میرے پیچھے شیخ پورہ چلے گئے، یہ آخری ملاقات تھی۔ بڑا چہرہ تر سرخ ہوئے، من کہنے لگے سرکار ہم آپ پر راضی ہیں۔ مجھے باجوہ صاحب ایسی راضی، آئندہ سی آپ آ کے مل لیا کریں گے، جی تسا راتی 2:30 بجے آنا، تسا ہن باہر نہیں جانا، راضی ہم جو بھی تسی کیتا ہے، ہم خود آ کے مل لیں گے۔ اے ہن مجھے گوارا نہیں، مجھے ساری رات نیند نہیں آئے، میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ بڑی محبتیں کرنے والے لوگ تھے میرے مہربان دوستو۔ بہت سی چیزیں جو میں اکثر دہراتا ہوں، دہراتا ہے اس لیے کہ آپ کے دماغوں کو روشنی ملے۔ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جسے مسلمان کرتا ہے، ہمیں کہتے ہیں بڑا اجر رکھا ہے،
روزے تو دوسری امتوں میں بھی ہیں. سکھ روزہ رکھتا ہے. ہندو مذہب میں 13 فرض روزے، جمعے کا اور سوموار کا روزہ اور چاند کی 14 اور 15 کا روزہ ان کا نفلی روزہ ہے. عیسائی غالباً 40 روزے رکھتے ہیں، بعد میں شروع کیے، پہلے نہیں تھا عیسائی مذہب میں کہ جی موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے، تختیاں لے کر آئے، اللہ نے وہ تختیاں اپنی انگلی سے لکھی تھی. انجیل میں آتا ہے. میں نے کہا نا، ملا کا خدا کا تصور بھی انسان جو نما خدا کا تصور ہے. وہ اللہ بھی انسانوں جیسا ہے. ویسے تو حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. سنو میری بات، جس خدا کا تصور تمہارے ذہن میں ہے وہ خدا بھی انسان نما ہے، انگلی سے لکھا. وہ تختی ٹوٹ گئی، پھر 40 دن لگائے، پھر اللہ نے لکھ دیا ان کو 10 کمانڈمنٹس، جس میں ساری یہودیت کھڑی ہے. وہ 10 اصول ان پتھروں پہ لکھے. پھر وہ انہوں نے ایک ڈولی بنائی سونے کی، اس میں پتھر رکھے. پھر وہ جہاں بنی اسرائیل جاتے تھے تو ان کے بڑے جو بزرگ لوگ تھے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے. قرآن میں بھی اس کا کوئی ذکر تو ہے تھوڑا سا، پر قرآن میں یہ ہے کہ اس صندوق کو فرشتے اٹھاتے ہیں. انجیل میں یہ تھا کہ بنی لاوی کے ذمہ، یہ ان کے ایک خاص قبیلہ تھا جس کے ذمہ تھا کہ ہر جگہ جہاں جہاں وہ فتح کرتے تھے ساتھ ساتھ وہ صندوق جاتا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ کے دیے وہ کمانڈمنٹ 10 وہ قانون لکھے ہوئے تھے. تو میرے محترم دوستو، بس تھوڑی سی لمبی تقریر بند کر دی. میں نے بڑا سمجھایا پر بات وہی ہوتی ہے کہ گٹے ننگے کرنے ہیں کہ نہیں، گوڈے کرنے ہیں کہ نہیں. محترم، رمضان کا تیسرا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، گناہوں کی معافی ہوگی. اس میں لیلۃ القدر ہے. اب میرے آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ہم کیسے تلاش کریں؟ اس کی کوئی نشانی؟ کتابوں میں نشانیاں تو بڑی لکھی. آج شہروں میں نشانیاں دیکھنے کے لیے باہر کون نکلے؟ کیسے تلاش کریں؟ ظاہر ہے کہ ہر طاق رات کو عبادت کریں. آپ نے 27ویں کیسے مقرر کر لی؟ ابھی پھر بھی گڑبڑ رہے گی. اگر سعودیہ میں لیلۃ القدر ہوگی تو یہاں نہیں ہوگی، یہاں ہوگی تو سعودیہ میں. دنیا میں تقریباً 3 راتیں ہوتی ہیں. یورپ اور امریکہ پر 1 رات ہوتی ہے. مشرق وسطیٰ میں چاند کی دوسری رات ہوتی ہے اور پارے صغیر پاک و ہند میں چاند کی تیسری رات ہوتی ہے. تو لا محالہ اگر اس دن لیلۃ القدر ہو جس دن سعودیہ میں طاق رات ہے تو یہاں یقیناً جفت رات ہوگی. تو کہنا کرہ زمین تو ایک ہے، یہاں یقیناً جفت رات ہوگی. امریکہ میں طاق رات ہو تو سعودیہ میں جفت رات. یہ 3 راتوں کی کہانی ہے، بڑی مشکل ہے اس کو حل کرنے کی. ذرا ٹائم تھوڑا ہے، میں آگے جا رہا ہوں. آج دنیا میں 3 راتیں ہوتی ہیں. چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. زمانہ زمین کی گردش کا نام ہے. زمین کی جو حصہ سورج کے سامنے جاتا ہے وہ دن ہوتا ہے، جو پیچھے جاتا ہے وہ رات ہوتی ہے. اب ملکہ والے سارے سمجھدار ہیں. ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر آسمان ہے، زمین گول ہے. زمین کے اوپر آسمان ہے، زمین کے نیچے کیا ہے؟
پھر نیچے بھی آسمان ہی ہوگا. کہتے جی بلندی ہے. اس خدا کے کارخانہ قدرت میں نہ کوئی بلندی ہے نہ کوئی پستی ہے. نہ چاند بلند ہوا نہ سورج بلند ہوا. اس کائنات میں بلند دیکھیں زمین گول ہے, اوپر آسمان ہے تو نیچے بھی کوئی نیچے والی کوئی اور چیز تو نہیں دیکھ رہے. آسمان بھی تیرے قدموں کے ہیں, نیچے میری بات سنو. نہ بلندی ہے نہ پستی ہے. اس کائنات میں ہر چیز آمنے سامنے ہے. سورج زمین کے سامنے ہے, زمین سورج کے سامنے ہے, زمین پھرتی ہے, یہ گردش ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, ہم آسمان پہ ستارے دیکھ کر سحری کا ٹائم جان جایا کرتے تھے, باہر سوتے تھے. آج تو لوگ باہر نہیں, چوروں کے ڈر سے باہر کوئی نہیں سوتا. زمانے ہی بدل گئے. کم از کم برانڈے میں سوئیں گے لوہے کی گرل لگا کر. ہمارے زمانے میں چورہ شیش میں لوگ باہر سوتے تھے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے, ستاروں کی نشانیوں سے اندازہ لگا لیتے تھے سحری ہو گئی, تہجد کا وقت ہو گیا, مسجد جانے. ہم چھوٹے چھوٹے 3 4 5 جماعت میں پڑھتے تھے. آج ستاروں کے علموں کی بات نہیں ہے. میں صرف اپنے بزرگوں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. بڑی مشکلیں ہیں, ان مشکلوں کو کیسے حل کیا جائے. یہاں دن ہوگا, کینیڈا میں رات ہوگی, کینیڈا میں دن ہوگا, پاکستان میں رات ہوگی. کیوں نہیں, میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ لیلۃ القدر کا تعلق, کینیڈا میں لیلۃ القدر ہو تو آدھی دنیا میں دن ہوگا, پاکستان میں لیلۃ القدر ہو تو آدھی دنیا میں دن ہوگا. بھائی مسئلے کو حل کیسے کریں؟ سرکار دو عالم کا دربار ہے, سرکار دو عالم کا دربار ہے. صحابہ ایک میت اٹھائے اور لائے. مجھ سے میرے پیر بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, پیر جی آپ بابے کے جنازے پہ نہیں آئے. وہ کون سا بابا ہے جس کے جنازے پہ نبی پاک مدینے سے باہر گئے ہو؟ کبھی سنا ہے مدینے سے باہر حضور جنازہ پڑھانے گئے ہو؟ میرے آقا مدینے میں رہ کر بھی سارے جنازے نہیں پڑھایا کرتے تھے, خصوصاً رات کو. صحابہ ان کو تکلیف. سلطان دو عالم کا دربار ہے, صحابہ ایک جنازہ لاتے ہیں, میرے سرور کائنات کے قدموں میں رکھ دیا جاتا ہے. حدیث بخاری کی ہے. میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ اب ظاہر ہے مدینے کے ہر آدمی کو ممکن ہے میرے آقا نہ جانتے ہیں, بڑی مخلوق تھی. پوچھا کون ہے, کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں بندے کا جنازہ ہے. حضور پوچھتے ہیں بندہ کیسا تھا؟ امت کی تعلیم ہو رہی ہے. بندہ کیسا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑا اچھا انسان تھا, شوہر تھا, بڑا اچھا تھا, باپ تھا, اولاد کا خیال رکھنے والا, ہمسایوں کا خیال رکھنے والا, بہت اچھا انسان تھا, نیک تھا, دین اسلام پہ چلنے والا. میرے آقا نے فرمایا وجبت, اس پر واجب ہو گئی. جنازہ لے گئے. حدیث آگے یہ نہیں بتاتی کہ میرے آقا جنازہ پڑھانے بھی گئے ہو, وہیں دعا کر دی. صحابہ لاتے تھے, سرکار سے دعا کرتے تھے, مردوں کو دفنانے لے جایا کرتے تھے. پھر کسی دن ایک جنازہ آیا, چونکہ یہ صحابہ کا دور ہے, جنازہ آیا, صحابہ نے رکھا. میرے آقا نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کی حضور فلاں کا جنازہ ہے. کیسا بندہ تھا؟ صحابہ خاموش ہو گئے.
کوئی اچھائی بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، برائی بھی بیان نہیں کی، کیونکہ میرے آقا کا مسئلہ ہے کہ مرنے والے کو برے ناموں سے یاد نہیں کیا کرتے، ان کی اچھائیاں یاد کیا کرتے۔ وہ خاموش ہے، اچھا آدمی نہیں کہا، اچھا باپ نہیں کہا، اچھا بھائی نہیں کہا، اچھا بیٹا نہیں کہا، خاموش۔ میرے آقا نے فرمایا اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس دن بھی آپ نے کہا تھا واجب ہو گئی، آج بھی آپ نے کہا ہے واجب ہو گئی، کیا شے واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کے متعلق تم نے یہ کہا اور گواہی دی کہ یہ اچھا انسان تھا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی جنازہ، فرمایا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور جس کے متعلق اللہ کی مخلوق نے گواہی دی کہ اچھا انسان نہیں ہے، فرمایا اس پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ عقل کریں، یہ صحابہ کا دور ہے، گناہ گار بھی ہو تو جنازہ پڑھنے والے صحابی ہوں گے۔ علماء نے مسئلہ بتایا کہ 40 بندے جنازہ پڑھے بخشش ہو جاتی ہے، وہاں 40 صحابہ جنازہ پڑھنے گئے ہوں گے۔ ذبح آج توجہ فرماؤ آج میری طرف، یہ جتنے مسئلے ہیں آج کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ فرمایا اس پہ واجب ہو گئی۔ سپاہ صحابہ نے یہ حدیث بیان ہی نہیں کرنی، یہ کوئی فقیر کھولے گا۔ آقا نے فرمایا وجبت، اب 100 جنازے پڑھو، اگر میرے آقا نے جہنم واجب کر دیتی ہن بچا کوئی نہیں سکتا۔ 1000 صحابہ جنازہ پڑھے، 100 مرتبہ جنازہ پڑھے، سرکار دو عالم نے فرمایا دوست کیا۔ صحیح بخاری ہے۔ اللہ معافی دے، اس عہد میں بھی دوست کی ہو سکتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین کا عہد ہے، سرور کائنات کا زمانہ ہے، صحابہ کا دور ہے، حدیث بخاری کی۔ میرے آقا نے مزید تشریح کی، آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم مسلمان زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ فرشتوں والی کہانی اپنی جگہ، فرشتوں نے لکھا ہوگا 60 سال، ان کی گواہی پر تیری ایک لمحے کی مومن کی گواہی افضل ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، میں نے تمہیں وسطی امت بنایا، گواہ بنایا۔ یہ امت ساری امتوں کی گواہ، اس امت کے مومن چیکنگ بھی ہوتی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہتے ہیں جی کوئی مر گیا، کیا پتہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا، ایمان پہ ہوا، بے ایمانی پہ ہوا، شیطان دھوکہ دے گا۔ سنو، کسی مومن مسلمان کو شیطان دھوکہ نہیں دیتا۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا کوئی شرط نہیں، مرتے وقت میرے نبی کریم نے بھی دنیا سے جاتے وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے آقا نے دنیا سے جاتے وقت کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو اپنے رفیق اعلیٰ کو یاد کر رہا تھا، میرا یار کدھر ہے، میں اپنے یار کو ملن جا رہا۔ بل رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی طرف وہ سفر ہے۔ کلمہ بھی ہوش کا، آج جس نے ملخاں والے کی مسجد میں کلمہ پڑھ لیا اس کا ایمان قبول ہو گیا، وہ ایک دفعہ بھی پڑھے وہ قبول ہو جاتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ کلمہ بھی ہوش کا، کلمہ دین بھی ہوش کا۔ فرمایا گواہ مومن ہے، گواہ۔ کہتے ہیں جی پتہ نہیں مر گیا جی،
پتہ نہیں کیا ہوا جی، پتہ نہیں والا مذہب اور ہے، ایمان اور یقین والا مذہب اور ہے۔ یہ جی کہتے ہیں جی ولی ہے، پتہ نہیں کلمہ کوئی مرتے دم کلمہ حادثہ ہو جائے، دماغ کی رب پھٹ جائے، کلمے کا ٹائم کب ملتا ہے؟ جاپان میں ایٹم بم گرا تھا، کتنے لاکھ 1.5 لاکھ بندہ ایک سیکنڈ میں گیا۔ یا سنو، یہ مرتے وقت کلمے کی بات نہیں، یہ زندہ رہ کر کلمہ پڑھنے کی بات ہے، زندہ رہ کر کلمہ پڑھنے کی بات ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ یا اللہ کریم، اس وقت دنیا میں 600 کروڑ انسان ہیں، کتنے؟ 6 ارب، تو 12 ارب فرشتے، کتنے؟ آج دیکھتے ہیں نا فرشتہ تکڑا ہے کہ بندہ؟ فیصل احمد خان دی مسجد ہے، تکڑا کون ہے؟ 6 ارب انسانوں کے دائیں بائیں کندھے پر 12 ارب فرشتے بیٹھے ہوں گے کہ نہیں؟ پھر دن والے علیحدہ ہوتے ہیں، رات والے علیحدہ، 12 دونے 24 ارب بندے، 6 ارب تے فرشتے 24 ارب، ساری نگرانی، لکھنا پڑھنا۔ میری بات سمجھ گئے؟ سنو، دفتر کے دفتر لکھے گئے، کہتے ہیں کاغذ لکھے جا رہے ہیں، تیرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، جو مرضی ہو۔ فرمایا دنیا سے جب کوئی جاتا ہے، مومن اس کی گواہی دیتا ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، مومن کہتے ہیں یہ جو دفن ہے نا یہ داتا ہے، مومن کہتے ہیں یہ جو بغداد میں ہے یہ غوث ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، جسے تم غوث کہو گے وہ غوث ہوگا، جسے تم داتا کہو گے وہ داتا ہوگا۔ تم، میرے سرور کائنات نے فرمایا تم زمین پر خدا کے گواہ۔ یہ فرشتے گواہ نہیں، انسان گواہ ہے، لکھتے رہے تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ امت بھیجی تو فرمایا امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، امت بنایا کہ بھیجی وہ جو ساری امتوں پہ گواہ ہوگی، گواہی پھر انسانوں کی ہوگی۔ لکھنا اور ہے، گواہی دینا اور۔ جسے تم داتا کہو گے وہ داتا ہی ہے، جسے تم غوث کہو گے وہ غوث ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مومن کی گواہی پہ چھوڑ دیا۔ یہ سارا مسئلہ مومن کی گواہی پہ چھوڑ دیا۔ جاؤ، تم جسے غوث کہتے ہو وہ غوث ہوگا، جسے ولی کہتے ہو وہ ولی ہوگا، جسے قطب کہتے ہو وہ قطب ہوگا، اور جسے داتا کہتے ہو وہ داتا ہوگا۔ گنج شکر کہو تو گنج شکر ہوگا، گواہی تیری ہوگی، مومن گواہی تیری ہوگی، منظوری میری ہوگی۔ تیری گواہی پہ سارے نظام چلیں گے، کائنات کے نظام مومن تیری گواہی پہ چلیں گے، یہ روحانی نظام ہے۔ اب دنیا میں تقریباً 3 راتیں ہوتی ہیں، ایسا علاقہ بھی ہے جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ امام اعظم کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، حدیث موجود ہے تے پنڈ بھی ہے، حدیثاں دا ہے۔ یہ کیسٹ جانی چاہیے، وہ جی حدیث موجود تھی، حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ امام اعظم نے مسئلہ کہاں سے بنایا؟ امام اعظم نے مسئلہ ہیر رانجھے سے نہیں بنایا، قرآن اور سنت سے ہی بنایا ہے۔ کہتے ہیں مسئلہ ہے، کہتا ہے قیاس کرو، اس مسئلے کو قیاس ایک طریقہ ہے قانون سازی کا کہ ایک کام سے دوسرے۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، تو کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں نا جی اسلام میں بڑی مساوات ہے، مسجد میں مساوات ہے، کوئی نہ،
پہلی صف والوں کا اور ثواب ہے، دوسری صف والوں کا اور ثواب ہے، تیسری کا اور ثواب ہے، اور چوتھی کا اور برابر ثواب مسجد میں بھی نہیں۔ مت یہ سمجھ لو کہ مسجد میں مساوات ہو گئی۔ فرمایا پہلی صف والا وہ گویا اللہ کی راہ میں اونٹ دیا، دوسری صف والا آخرت پہ جاتے جاتے چوتھی پانچویں حضور نے فرمایا گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ پہلی صف کو اونٹ کا ثواب اور آخری والے کو انڈے کا۔ اندازہ اونٹ کا ثواب کہاں اور انڈے کا، پر لڑنا نہیں، جو آگے آگے خیر ہے، انڈا کا بھی ٹھیک ہے، ملنا چاہیے۔ کیا کروں، کچھ چیزیں کھولنی پڑ جاتی ہیں دنیا میں، مسلمانوں پہ چیزیں کھولی نہیں گئی۔ مسجد میں بھی اپنی جگہ میرے محترم بھائی، یہ ثواب کی کہانی ہے۔ کوئی پہلے آئے گا، فرمایا تکبیر اولیٰ، سارے ہی جمعہ تو فیصلہ آباد میں تھا نا، اذان ہو رہی تھی۔ میرے نبی پاک کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ کتنی؟ یہ دوسری اذان دینا عثمان غنی نے شروع کیا کہ لوگ سست ہو گئے تھے، اور یہ دوسری اذان مسجد نبوی میں نہیں دی جاتی تھی، بازار کے چوک میں دی جاتی تھی۔ یا تو پوری سنت پہ عمل کرے، ہر بازار ہے کہ مولوی کھلارو بانگ دین لئی۔ ایک اذان ہوتی تھی، لوگ سست ہو گئے۔ عثمان غنی فرمایا 2 اذاناں دو۔ اب تو 1300 سال گزر گئے، لوگ بہت سست ہو گئے، تسی دسو 25-30 اذاناں ہونیاں چاہیے کہ نہیں؟ اس حساب نال 30 اذاناں جمعے دیا ہون تے کوئی شاید نکلا، شاید یہ آ جائیں۔ اگر 30 میرے محترم بھائی وہ جنازے جا رہے، میرے آقا وجبت کہہ رہے ہیں، فرمایا تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ رمضان کی کل راتیں 30 ہو سکتی ہیں، اور ان میں لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اس کی روایتیں 35 ہیں۔ کتنی؟ میں گنتے رہا، ماڑا آدمی ہے، مولویوں سے ڈر جاتا ہوں۔ کل راتیں 30 ہیں، لیلۃ القدر میں کون سی ہے؟ یہ روایتیں 35 ہیں۔ کیا تکڑے جو ہے میرے بھائی سنو، واقعی کوئی رات ہو سکتی ہے، کوئی۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو علماء کرام اس امت کو پوری نہیں سناتے، آدھی آدھی سناتے ہیں، کہ پوری سنانے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کسی بات پہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے، وہ ایک دوسرے کو جوتے مار رہے تھے، حدیث صحیح ہے ان کے سنیں، جوتے مار رہے تھے۔ میرے آقا نے آ کے چھڑایا، فرمایا تمہارے غل غپاڑے کی وجہ سے، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں، مجھے اللہ نے بتایا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آج امام بخاری ہو، مسلم ہو، اہل حدیث ہو، جواب دو، اگر خدا کا رسول بھول سکتا ہے تو پیچھے قرآن مکمل کیسے ہوا ہے؟ میرے ساتھ آج بات کرو۔ یہ حدیث صحیح ہے ان کی۔ تمہارا شور شرابہ دیکھ کر میں بھول گیا۔ اگر یہ حدیث مان لی جائے کہ خدا کا رسول بھول سکتا ہے تو پھر پورا قرآن کیسے ہم کہیں گے اس میں غلطی کوئی نہیں؟ پتہ نہیں سرکار کتنا بھلایا ہونا ہے، کتنا دیتا ہونا۔ معمولی سا شور سن کر جو بات خدا کا رسول معاذ اللہ بھول گیا، معاذ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا خدا معاف کرے، اللہ تعالیٰ امام بخاری کو بھی معاف کرے، میری بات ذرا غور سے سنو۔ اگر خدا کا رسول چھوٹی سی چیز بھول گیا اتنے بڑے قرآن میں، کیا بنے گا؟ جی بخاری شریف ہے،
میں بھی سمجھتا ہوں، میرے مرید سمجھدار ہو گئے۔ یہ بھی بخاری شریف ہے جو پڑھ رہا ہوں، اور جو پہلے پڑھ رہا تھا وہ بھی بخاری شریف ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے آپس میں لڑائی کی وجہ سے، معاذ اللہ، مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں مسجد کا احترام کرو، ایک دوسرے کو جوتے مارنے والے صحابہ ہیں، روایت بخاری کی ہے۔ مسجد نبوی ہے جس میں بلند آواز کرنا جرم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں بھول گیا، اللہ نے مجھے بتایا تھا، ایسے کرو اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ حدیث کا اگلا حصہ ہے، پچھلا مولوی کھا گیا، پچھلا اگر سچ بتایا کرتے تو یہ حالتیں کیوں ہوتی؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی کا آدھا پچھلا پیش کرتے ہیں، کسی کا آدھا باقی کھا جاتے ہیں کہ یہ بلی کے بچے آنکھ نہ کھول جائے۔ مومن مسلمان کی آنکھ بندی رہے سے نہ پتہ ہو میرا دین کیا ہے۔ سنو محترم دوستو، اگر مومن اپنی گواہی سے کوئی چیز متعین کر سکتے ہیں، وہ تو خدا کا رسول ہے۔ وہ کہہ دیتا کہ لیلۃ القدر 21ویں میں ہے تو 21ویں میں ہو جاتی، 23ویں کہتا 23ویں ہو جاتی، میرے آقا 25ویں کا فرماتے 25ویں ہو جاتی، 29ویں کا فرماتے 29ویں ہو جاتی۔ میری بات انہوں نے کہا ہے نا طاق راتوں میں ڈھونڈو، وہ بتا دیتے جفت رات میں ہے، 22 میں ہے، 24 میں ہے، 26 میں ہے، 28 میں ہے، ہو جاتی۔ اگر لیلۃ القدر کہاں بھی ہوتی، میرا سرکار حکم دیتا لیلۃ القدر ہو جاتی۔ فرمایا ڈھونڈو۔ اب مومنوں نے اپنے یقین سے، اپنے اجماع سے یہ کیا کہ جی بڑے علماء نے حساب کیے، وہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اس کے لیے، جمعہ ہوتا ہی تھوڑا، بڑا حساب کیا تو وہ حساب 27ویں پہ گیا۔ کس پہ؟ امت نے کہا آج لیلۃ القدر، سنو وہ کہانی وہ نہیں کہ فرشتے لیلۃ القدر کو اترتے ہوں گے، میری بات غور سے سنو۔ آج اب سعودیہ میں لیلۃ القدر اور، امریکہ کینیڈا میں لیلۃ القدر اور، پاکستان میں لیلۃ القدر اور، جاپان میں لیلۃ القدر کب ہے؟ یہ ایک رات ہے۔ سنو، ہر وہ رات لیلۃ القدر ہے جسے مومن لیلۃ القدر کہہ دے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، جب تم زمانے میں خدا کے گواہ ہو، تم جسے لیلۃ القدر کہو گے وہ آسمان میں لوح محفوظ پہ لیلۃ القدر ہو جائے، نہیں بھی تو ہے ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہی تو زمین پر خدا کے گواہ۔ مومن کھڑے ہو گئے، آج لیلۃ القدر ہے، وہ نہیں بھی وہ لوح محفوظ پہ لکھی گئی، دوڑ کے جا جبریل آج لیلۃ القدر ہو گیا، میرے مومن اکٹھے ہو گئے۔ انسانوں کی گواہیوں سے لیلۃ القدر متعین ہوئی، انسانوں کی گواہی سے متعین ہوئی، اور انسانوں کی گواہی سرور کائنات کی حدیث مبارک سے متعین ہوئی کہ جاؤ وہ جس رات کو تم لیلۃ القدر کہو گے وہ لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرمایا اس قدر کی رات قرآن کریم نازل ہوا، اس میں فرشتے نازل ہوتے، اس میں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہے، یہ بڑی برکت بھری رات ہے۔ فرمایا اس رات میں بھی
ہر مومن کو معافی مل جائے گی۔ اسلام رحمت کا دین ہے، ہر مومن کو معافی مل جائے گی، مگر 4 گروہوں کو معافی نہیں ملے گی۔ 3 کا میں ذکر نہیں کر سکتا، بچے بیٹھے ہیں، اور چوتھا ماں باپ کا گستاخ ہے۔ چوتھا، میرے آقا نے فرمایا لیلۃ القدر ماں باپ کے گستاخ کی مغفرت نہیں کرے گی، اس میں اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں قاتل کی شفاعت کروں گا، مگر ماں باپ کے گستاخ کی شفاعت نہیں کروں گا۔ ہمارے اختیار کی بات نہیں، سرور کائنات کی بات ہے۔ صحابی رسول کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ جب آپ شفاعت نہیں کریں گے تو ہمارے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیری نمازیں بچ جائیں گی، تیرے روزے بچ جائیں گے، تیری افطاریاں بچ جائیں گی، تیری سحریاں بچ جائیں گی، تیرا اٹھ کے تہجد پڑھنا بچ جائے گا۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ جب آپ ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے تو ہمارے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ضائع نہیں ہوں گے، فرمایا مقدر کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ مقدر کی بات ہے، فرمایا مقدر کی بات ہے۔ صحابین کا یا رسول اللہ کوئی بچہ بھی ماں باپ کے سامنے بول پڑتا ہے، کسی بات پر ماں باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی ماں باپ سے بچے اونچا بھی بول لیتے ہیں، کبھی بچے گھور کر بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے، فرمایا مقدر کی بات ہے، مقدر کی۔ یہ ساری بات مقدر کی ہے۔ فرمایا تو زندہ رہے، اب صحابی کو حضور سمجھے تو زندہ رہے، تیری والدہ یا باپ دنیا سے چلا جائے، تیری والدہ تیرا باپ دنیا سے چلا جائے یا دونوں چلے جائیں، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ ہم اپنے باجوہ صاحب کا دن منانے ہیں یار، چھوڑو لمبی کہانیوں کو، رمضان اپنی جگہ پہ، ہم تو اپنے کسی فقیر کو یاد کرنے ہیں۔ فرمایا تیری ماں تیرا باپ دنیا سے چلا جائے اور تو زندہ ہو، یہ نہ ہو کہ گستاخ پہلے ہی مر جائے، پھر تو کہانی اور ہوگی۔ تو زندہ رہے، ماں چلی جائے، باپ چلا جائے، تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ جب تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، تیری باپ تیرا قبر میں خوش ہوگا، ماں قبر میں خوش ہوگی، آسمانوں پہ خدا راضی ہوگا، تیرے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو زندگی میں ماں باپ کے سامنے کرتا رہا۔ ہم تو اپنے جانے والوں کو منانے آئے ہوئے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے، ان کو یاد کرنے آئے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے۔ فرمایا تو دعا کرے گا، ہم تو ختم کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ غامدی صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ حضور کے زمانے میں کوئی ختم شتم نہیں ہوا، کوئی سال ثواب نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہمارے مولویوں کو جھوٹ بولتے۔ میرے نبی سے مدینے کے سردار نے پوچھا میری ماں مر گئی، میں اس کو ثواب کیسے پہنچاؤں؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ جھوٹ بولنے کا نام اسلام نہیں ہے جی، بڑا یہ اتنے ہی شیطان ہیں، یہ اتنے ہی شیطان ہیں جیسے جلدی بول رہے ہوتے۔ کہتے حضور کے زمانے میں تیری ایسی تیسی کیوں نہیں ہوا؟ مقابلہ کر ہمارا، کیوں نہیں ہوا؟
صحابہ نے کیا، حضور سے پوچھ کر کیا. کہتا بعد میں نہیں ہوا، حضور کے بعد میں نہ ہونا شریعت کی دلیل نہیں. شریعت کے دلیل وہ زمانہ ہے جو میرے نبی پاک کی زندگی کا زمانہ ہے. کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بعد کا زمانہ تو شریعت نہیں بن سکتی. میرے آقا کے زمانے میں صحابہ نے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کیے. بعد میں نے ان کو سمجھایا کہ اس امت نے اپنے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، جس امت نے جنازہ ہی نہیں پڑھا وہ تیسرا کب کرتی، 10واں کب کرتی، 40واں کب کرتی. کھولیں گے تو کھلے گی. جھوٹ بولنا بند ہونا چاہیے. یا ٹی ویاں گورنمنٹ اگر مذہب کے نام پر جھوٹ کے لیے استعمال کرے تو زیادتی ہے. یہ اسٹیبلش مسئلہ ہے. وہ آج بھی اس کنویں کی یاد باقی ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر اپنی ماں کے لیے وقف کیا تھا حضور کے کہنے پہ کہ لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں، میری ماں کو ثواب ہوتا رہے. اللہ کریم میرے آپ سب کے بات سنو، جب کبھی زندگی میں دعا کیا کرو اپنے بزرگوں کے لیے، ماں باپ کے لیے. اس سے زیادہ پیارا رشتہ کون سا ہے؟ باپ دادا کے لیے، نانی نانا کے لیے کہیں دعا کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکلنی چاہیے. دعا ماں باپ کو تو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، تیری تقدیر ضرور بدلے گی، خدا رحمتوں سے نوازے گا. ہم یاد کرتے ہیں، اب ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے. وہ میرا ایمان ہے، دیکھتے ہوں گے مرنے والے سدا قبروں میں نہیں ہوتے. کیسے سمجھاؤں فقیر؟ سدا قبروں میں آزاد بھی ہوتی ہے روحیں، قبروں میں موجود نہیں بھی ہوتی. میرا ایمان ہے کہ میرے حضور کے وہ بے حد محبتیں کرنے والے کہیں دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، عالم ارواح سے آئے ہوں گے، جی ساڑھے پیر کا بیٹا آج ملکھاں والا آیا ہے، وہ اور حساب ہوگا سب کے ایصال ثواب کے لیے. میرے چاند شہزادے ہیں، ایک مرتبہ الحمد شریف ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، جو میں کچھ میری طبیعت خراب ہے، کوئی بیمار والدہ کے پیچھے جانا ہے. یہ مرنے کی بات کی دعا کا یہ عالم ہے کہ عرش الہی بھی ہر چیز ہل جاتی ہے. ان ماں باپ کی اگر زندہ چہرے سامنے رکھ کر خدمت کی جائے، فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی ایک نظر سے دیکھے اسے حج کا ثواب ہوتا ہے. روز عمرے سے تیار ہوتے ہیں، لوٹی ہے حکومت پاکستان، لوٹ رہی ہے، سعودی حکومت لوٹ رہی ہے. جان کے اپنے آپ کو لٹانا کوئی عقل مندی نہیں. تو اپنے گھر میں عمرہ کر سکتا ہے، کتنے کعبے عمرہ اور ہے، گھر کا عمرہ اور ہے. میرے سرور کائنات نے فرمایا جو بندہ ہنستے ہنستے پیار سے اپنے گھر میں داخل ہو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک عمرہ گھر میں ہوتا ہے، ایک عمرہ کعبے میں ہوتا ہے. تو ہنستا ہنستا گھر میں جا، دال دے، ساگ دے، روٹی دے، فاقہ دے، خوشی خوشی جا بھائی آج مل کے فاقہ کرے. بال بچوں سے محبت کر، پیار کر، ہنستے ہنستے گھر میں داخل ہو، تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا. بات سنو، ایویں نہیں. فرمایا 2 عمروں کے درمیان ایک باری جاؤ گھر سویرے 8 بجے، دوسری دفعہ جاؤ شام 6 بجے، دونوں دن ہنستے جاؤ. فرمایا پوری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آج جب رحمت کی کہانی چالی پڑی، اپنے گھروں میں مسکراتے جاؤ. جو بی بی اپنے شوہر کا مسکرا کے بجائے استقبال کرے، فرمایا اسے بھی عمرے کا ثواب ملے گا. اور جو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، وہ چہرے دیکھے نہیں جاتے، یہ وہ چہرے ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے.
یہ دیکھنا اور بات ہے، زیارت کرنا اور بات ہے، یہ محبت سے دیکھنا ہے، ادب سے دیکھنا ہے. سننا، زیارت کا مطلب ہے ادب سے دیکھے گا، محبت سے دیکھے گا. جس دن تو اپنے ماں باپ کا چہرہ نیت کر، وضو کر، پھر اللہ سے دعا مانگ، پھر کیا میں اپنے ماں باپ کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، دیکھ حج کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پوری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کوئی چیز کمتر نہیں ہوتی. یہ رحمتوں کی کہانی ہے. میرے سرور کائنات نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی قبرستان کے پاس سے گزرے 11 مرتبہ کل شریف پڑھ کر قبرستان والوں کو بخش دے، اللہ قدرت رکھتا ہے پورا قبرستان بخشا جائے. اللہ قدرت رکھتا ہے خواہ میانی صاحب والا قبرستان کیوں نہ ہو، لاہور کا، جہاں لاکھوں مردے دفن، اس کی بخشش کون فیکون ہے، اس کو کون سا ٹائم لگے گا. ہم اپنے بزرگوں کو جب دعا کرتے ہیں بظاہر تو ان کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنی خوش نصیبی مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں ہوں. ماں باپ کے لیے، زندہ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنے والے پر خدا کی رحمتیں ہوتے ہیں. کوئی دعا کرے میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے ماں باپ کو ہر تکلیف بیماری محتاجی سے محفوظ رکھ. دنیا کی سب سے بڑی دعا وہ ہے جو ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور وہ بھی دعا سب سے بڑی ہے جو بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں. اب ایک مرتبہ الحمد شریف لیلۃ القدر، تو میں نے کہا نا کہ امت کی مرضی سے 27 ہو گئی، امت اپنی مرضی سے بدلنا چاہے تب بھی ہو سکتی. چاند ہے ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف آرام سے. اس میں ہم نے اپنے آپ کے سارے بزرگوں کو آج دعا دینے لگے. اللہ گواہ، خوش نصیبی کی ابتدا، زندگی مقدر کی خوش نصیبیوں کی ابتدا کیوں نہ اس ملکھاں والے والی مسجد سے ہی شروع ہو. کوئی تھک تو نہیں جائیں گے؟ 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کے تھک جاتے ہیں، الحمد شریف سے تھک جاتے ہیں. درود شریف بذات خود ان کا کتنا ثواب. میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے کے دن اگر کوئی شخص 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے لیے لازمی ہوگی. اب مدینہ منورہ جا کر سرکار دو عالم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ بات اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ کہے تو اس پہ شفاعت اس کے حصے میں آ گئی، نہیں جا سکتا، غریب ہے. تو جا کسی مسجد کے کونے میں صبح بیٹھ جا، تو 100 مرتبہ میرے سرور کائنات پہ درود بھیج، مدینے نہیں بھی گیا تب بھی میرے آقا کی شفاعت تیرے انتظار میں کھڑی ہوگی. چاند ہے ایک مرتبہ الحمد شریف دل سے، 3 مرتبہ کل شریف، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. ہم باجوہ صاحب کو، ایصال ثواب، ان کے سارے بزرگوں کو آج ایصال ثواب یہیں پہ کریں گے، مسجد میں کریں گے. سنو، وہاں آپ کے صرف بلائے ہوئے لوگ باجوہ صاحب گھر میں جاتے ہیں، یہاں میرے رب اور رب کے رسول کے بلائے ہوئے آتے ہیں. خدا کا گھر ہے، بھرا ہوا ہے. جو دعا یہاں ہو سکتی ہے وہ گھروں میں کہاں ہو سکتی ہے؟ اسی وقت ایصال ثواب کرتے ہیں. آج جمعۃ الوداع کا دن ہے، خدا کی رحمتیں. کوئی فقیر نظر مارنے والا تو آج رحمتوں کے دریا چل رہے ہوں گے، بادل امڑے ہوئے ہوں گے رحمتوں کے. آج جمعۃ الوداع ہے،
اور آگے کل لیلۃ القدر ہے، رامتے ہی رامتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے نیکی کریں گے، لوح محفوظ پہ خوش نصیبی ہماری لکھی جائے۔ میرے محترم دوستو، وہ باجوہ صاحب دے بچے کتے بیٹھے ہیں، کوئی کتے میں اینک لا رہا۔ چاند بیٹا بات سنو، جو بھی آج آپ نے خرچ کیا اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، کوئی پکایا، کوئی افطاری تیار کی، کوئی دے کے، جو بھی خرچ کیا ہوتا ثواب میرے حوالے کرے، ٹھیک۔ اب جمعہ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں گے، ایک مرتبہ پڑھے الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب یہ نماز کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے باجوہ صاحب جی کو پیر بھائیوں کی افطاری کا بندوبست کیا ہے جی، سارے پیر بھائی سن لیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ اٹھ کے دوڑ پڑے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، سارے افطاری کر کے جائیں گے۔ میں والدہ کے پاس جاؤں گا، نوری صاحب نماز عصر کے بعد وہاں ختم خواجگان پڑھیں گے، سارے مل کے پڑھو گے، نالے بابا چوری شریف والا راضی، نالے بابے دے غلام راضی، کمرہ جا پڑھ، آپ وہاں سارے اکٹھے ہوں گے، نماز عصر کے بعد ختم خواجگان پڑھیں گے، پھر ایصال ثواب کریں گے۔ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پہلے کر کے جا رہا ہوں۔ اب اذان ہوگی، سنتے پہلے پڑھنی نا، صفیں مسجد میں تو اس طرح نہیں نہ بن سکتی جیسے بیٹھے ہیں، اب صفوں کی جگہ بنائیں، سارے 2 سنٹے پہلے صفوں کی جگہ بنائیں، پھر سنتے پڑھے، پھر اذان ہوگی۔